ٹھیک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا کرتے ہیں نا، آپ کے پاس ترجمہ موجود ہے، بتائیں وہاں سے دیکھ کے، اس کی ریویژن ہو جائے گی آپ کی۔ آپ کے موبائل میں اس کا ترجمہ موجود ہے، بولیں تاکہ آپ کی ریویژن ہو جائے۔ اے الذین، وہ لوگ، وہ جو آمنو، ایمان لائے، انفقو، خرچ کرو، ٹھیک ہے، انفقو خرچ کرو، جمع ہے تم سب، مما، اس میں سے، من یہ کس کا مجموعہ ہے؟ من اور ما، ٹھیک ہے، ان دو کا مجموعہ ہے، مما اس میں سے، رزقناکم، نبراس ہے نا، نظر آ رہا ہے، ملی وہ تصویر وہ، ہاں، جو ہم نے تمہیں دیا۔ اس میں پروناؤن کون سا جاوید صاحب؟ پروناؤن نہیں، رزقنا تو فعل ہے نا دیا، پروناؤن کون سا جو ضمیر ہم نے پڑھی؟ کم پڑھو نا، ہم نے پڑھا کا کما کم، رزقناکم، تمہیں ہم نے دیا، من سے، قبل پہلے، ان کے، یاتیا آئے، یومن وہ دن، لا نہیں، بیعن، ٹھیک ہے، کوئی سودے بازی، کوئی خرید و فروخت، ٹھیک ہے، فیہی اس میں، وا لا خلتن، دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے دوستی، خلتن دوستی، جی، وا لا شفاعتن کوئی بھی سفارش۔ اب دیکھیں یہ شفاعتن کیا ہے، معرفہ ہے نکرہ ہے؟ نکرہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہر قسم کی سفارش کا انکار کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، شفاعتن کوئی بھی سفارش، نکرہ ایسے ہوتا ہے نا، نکرہ ہر قسم پہ حاوی ہوتا ہے، شفاعتن کسی قسم کی بھی کوئی بھی سفارش وہ نہیں ہو سکے گی، اور یہ بھی نکرہ ہے نا، اگر الف لام ہوتا تو اس کا مطلب کوئی خاص موجود ہے، لیکن نکرہ کا مطلب ہے ہر قسم کی جو دوستی ہے اس کا انکار، کوئی دوستی کسی قسم کی بھی کام نہیں آئے گی۔ بل کافرون، اور کافر، ہم وہ سب، ظالمون وہی اصل میں ظالم ہیں، یعنی وہ جو انکار کرنے والے ہیں، ایمان نہ لانے والے، وہی اصل میں ظالم ہیں۔ اللہ لا نہیں، الا معبود، الا مگر، سوائے، ہوا وہی، یہ ہوا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کون سی ضمیر ہے؟ واحد کی، غائب کی، وہ کے لیے، واحد غائب اور ضمیر منفصل، الحی زندہ، القیوم قائم رہنے والا، القیوم ہوتا ہے جو خود بھی قائم ہو اور دوسروں کو بھی قائم رکھے۔ ہم کس کی وجہ سے قائم ہیں؟ اللہ کے حکم سے۔ کس کی وجہ سے؟ اللہ کے حکم سے۔ لا نہیں، تأخذہ پکڑتی اسے، ہو کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف، سنتن اونگ کیا ہوتی؟ ہلکی سی نیند کا ایک جھونکا، نیپ، جس کو نیپ کہتے ہیں، نیپ، NAP، وا لا یہی تو ہاں، نوم نیند، لہو اس کے لیے، ما فی سماوات آسمانوں میں، وا ما جو فی الارض زمین میں، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ من ذا وہ، ما ذا وہ، کون ہے وہ؟ الذی جو، یعنی ہے کسی کی جسارت، کون ہے وہ جس کی یہ جرت ہو؟ یشفع شفاعت کرے، عندہ اس کے پاس، اس کے آگے، اس کے سامنے، الا مگر، باذنہ اس کے حکم سے۔ یہاں سے ایک یعنی ایکسیپشن معلوم ہو گئی کہ شفاعت صرف وہ ہے جو اللہ کے حکم کے ساتھ ہو، ادروائز ہر قسم کی شفاعت کا انکار ہے، مگر ایک ایکسیپشن ہے جو اللہ کا حکم ہو، جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ہو جائے، جی، الا باذنہ اس کے حکم سے، یعلم ما بین ایدیہم، ٹھیک ہے، محاورہ ہے تمہارے سامنے، ویسے ایدیہم تمہارے ہاتھوں میں، لیکن محاورہ ہے تمہارے سامنے، وا ما خلفہم
ان کے پیچھے، ان کے بھی، تمہارے نہیں آئے گا، ان کے، ہم آ رہا نا، ہم، اگر کم ہوتا تو پھر تمہارے ہوتا، ان کے پیچھے، وا لا یحیطون، احاطہ کر سکتے، ٹھیک ہے، احاطہ کیا ہوتا ہے؟ گھیر لینا، پورا گھیرے میں لے لینا، انسرکل بشیء، کسی بھی چیز کا. اب یہ دیکھیں، یہ بھی نکرہ ہے، ہر قسم کی چیز کی نفی ہے. من سے علم ہی، یعنی کو اس کا جو علم ہے اس میں سے کسی چیز کو بھی نہیں پا سکتے سوائے اس کے، الا بما، جو شاء وہ چاہے، یعنی جو چاہے، جتنا چاہے، جس کو چاہے وہ عطا کر سکتا ہے، ادروائز پاسبل نہیں ہے. وسیع، وسیع ہے، ٹھیک ہے. کرسیو، اس کی کرسی سے کیا مراد ہے؟ اس کی بادشاہت، اس کی اتھارٹی، اس کی اتھارٹی اور اس کی جو ہے حاکمیت، اس کی قدرت، وہ وسیع ہے کس پر؟ آسمانوں پر، والارض، اور زمین پر، یعنی پوری کائنات پر وسیع ہے. وا لا یعودہ، تھکاتی اسے، تھکاتی اسے، حفظہما، ان دونوں کی حفاظت. ان دونوں سے کیا مراد ہے؟ زمین و آسمان، زمین و آسمان، ان دونوں کی حفاظت. وا ہوا العلی، بلند و بالا، العظیم، اور عظمت والا. ٹھیک ہے جی. اس میں کوئی مشکل لفظ؟ جی اسامہ. دوستی، خلتن، دوستی، اسی سے لفظ خلیل ہے، خلیل، دوست. ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ، اللہ کے دوست. جی اور کوئی مشکل لفظ؟ رضوان، عبد الغفار صاحب، قبلہ محترم. یعودہ، تھکاتی اسے، تھکانا. جی نبراس کو لفظ؟ رضوان صاحب ٹھیک ہے. یعودو کا اس جو مادہ ہے وہ نہیں ملا، میں بھیجوں گا آپ کو. ہاں نہیں، ان کی بیک گراؤنڈ ہے نا، پہلے پڑھا ہوا ہے انہوں نے، یہ اس کو ریوائز کر رہے ہیں. انہوں نے آج سے 20-25 سال پہلے کافی ساری چیزیں پڑھی تھی. میں نے بھی یہ یہاں سے میں جاتا تھا، یہ مفتی حسن صاحب ہے نا چوبرجی والے، وہاں ان کے پاس جاتا، وہاں پہ اپنی موٹر سائیکل کھڑی کرتا، پھر یعنی بینک سے ٹائم سے پہلے 7:30 تقریباً میں پہنچ جاتا تھا. ان سے پھر جو بھی تھوڑا بہت علم حاصل کرتے، اس کے بعد پھر یہ کیا. اس کے بعد پھر ایک باقاعدہ کورس تھا 6 مہینے کا، وہ بھی ایسے تھا، 7 بجے گھر سے نکلتا، 7:30 سے 8:30 پونے 9 تک وہ ہوتا. وہ تھا ریگل چوک میں، نہیں چیرنگ کراس کے پاس، وہ ظاہر قریب ہی تھا، 5 منٹ میں وہاں پہنچ جاتا. تو یہ اس طرح بہرحال قربانی تو دینی پڑتی ہے اس کے بغیر. اور اس سے بھی پہلے میں اور آصف یہ مسجد القدس سے جایا کرتے تھے فجر کی نماز سے پہلے. فجر سے پہلے تھا نا؟ ہاں، بلکہ نہیں، تہجد کے بعد. یہ مسجد القدس جو ہے، یہ رضوان مسجد میڈیکل سٹور کے پاس، تو وہاں پہ عبد الرحمن طاہر صاحب ہوتے تھے. تو وہ ہم دونوں کو 2 ہی تھے شاگرد، ہم، میں اور یہ، تو ہم پڑھاتے تھے. نہیں ایسا نہیں کریں آپ. اچھا نہیں، ان کی دیکھیں آصف صاحب کے میں ہمیشہ مطلب میں اعتراف کرتا ہوں اس کا، پہلے یہ میرے گھر آتے مجھے جگاتے. یہ پورا کام ہے نا، ایک اپنا اٹھنا، مجھے آ کے جگانا، پھر لینا. ہاں جی، تو پھر وہاں پہ جانا، تو یہ ان کی وجہ سے پھر ہم بھی چل پڑتے، ہم بھی چل پڑتے تھے. ٹھیک، ہاں کیوں نہیں ملے گا، جو ٹھیک ہے جی. ہاں الحمدللہ ٹھیک ہے جی. اس میں کوئی مشکل لفظ؟ اچھا جی، اب بھی گرامر کی طرف آتے. اب گرامر میں اسامہ ہم کیا کیا پڑھ چکے ہیں؟ جلدی سے بتاؤ. وہی کہتا جو پڑھ چکے.
وہ جو وہی جو پڑھ چکے ہیں بس، ٹھیک ہے. اچھا جی، گرامر میں ہم ناؤن کے بارے میں پوری تفصیل جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں کہ ناؤن کی جنس کیا ہوتی ہے، ناؤن کا عدد کیا ہوتا ہے، ناؤن کی وسعت کیا ہوتی ہے، اور ناؤن کی حالت کیا ہوتی ہے. یہ 4 چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں. واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، حالت اسی کون تھی، ارحال، رفع ہے، نصب ہے، جر ہے. یہاں تک اب سمجھ گئے نا سارے. اور اس کی ہم چوتھی چیز کیا تھی، معرفہ ہے یا نکرہ ہے، وسعت. یہ چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کون سے حروف ہیں جو ناؤن کو حالت جر میں لے جاتے ہیں، اور وہ کون سے حروف ہیں جو ناؤن کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں. کہتے ہیں 6 ہیں. کل ہم نے پڑھے انا، انا، کانا، لکنہ، لیتا اور لعلہ. یہ 6 حروف ہیں جو ناؤن کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں. حالت نصب کی علامت کیا ہے جاوید صاحب؟ یا زبر ہوگی یا نہیں، پیش نہیں، پیش حالت رفع کی علامت ہے نا. یہ زبر اگر مفرد ہے، واحد ہے تو زبر ہوگی، اگر وہ جمع میں ہے تو وہ واو نون اس کا یا نون میں بدل جائے گا، کافرون سے کافرین ہو جائے گا. اور اگر تثنیہ ہے تو الف نون جو ہے وہ یا نون سے بدل جائے گا. یہاں تک کوئی سوال ہے؟ کیونکہ اب ہم ناؤن کی بحث ختم کر کے اب ہم ورب کی طرف جا رہے ہیں، فعل کی طرف. ٹھیک ہے. ناؤن کی نسبت تھوڑا مشکل ہے لیکن انٹرسٹنگ ہے. ناؤن کی نسبت فعل جو ہے، ہر زبان کے اندر فعل مشکل ہی ہوتا ہے لیکن انٹرسٹنگ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا عربی زبان کی خوبی یہ ہے کہ اس کے صیغے چونکہ زیادہ ہیں، ایک لفظ اگر آپ کے علم میں آ جائے تو اس سے 14 الفاظ بڑی آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. اس میں ایک ہے روٹ، اس کو کہتے ہیں مادہ. عربی میں ہر لفظ جو ہے وہ بنیادی ایک مادے سے بنتا ہے، اسے کہتے ہیں روٹ ورڈ. وہ عام طور پر وہ 3 حروف ہوتے ہیں. عام طور پر 3 الفابیٹس ہوتے ہیں. حروف سے مراد یہ الفابیٹس ہیں، الف با تا سا جیم تا، یہ حروف ہیں، یہ الفابیٹس ہیں. عام طور پر 3 سے زیادہ بھی ہوتے ہیں، 4 بھی ہوتے ہیں، 5 بھی ہوتے ہیں، لیکن میجورٹی جو ورڈز ہیں وہ 3 حروف سے بنتے ہیں. ان 3 حروف کو ہم روٹ کہیں گے. ٹھیک ہے. مادہ، اس کا مادہ یا اس کی روٹ. اور عربی ڈکشنری دیکھنے کے لیے آپ کو اس مادے کا علم ہونا ضروری ہے. دیکھیں انگلش میں ڈکشنری ہے الفابیٹیکلی اے بی سی ڈی، آپ بڑی آسانی سے دیکھ لیں گے. لیکن عربی میں اگر آپ نے جیم کا کوئی لفظ دیکھنا ہے تو وہ جیم میں الفابیٹیکلی نہیں ملے گا آپ کو، وہ اکارڈنگ ٹو دا روٹ ملے گا. اگر آپ کو اس لفظ کی روٹ کا علم ہے تو پھر آپ اس میں ڈھونڈ سکتے ہیں. اب لیٹسٹ جو ہے ڈکشنریز آنی شروع ہو گئی ہیں انگلش کے سٹائل پہ بھی، الفابیٹیکلی بھی، لیکن عام طور پہ جو جتنے بھی ہیں یہ پرانی جتنی بھی ڈکشنریز ہیں وہ روٹ وائز ہوتی ہیں مادے کے حساب سے. ٹھیک ہے. اس لیے اس کا علم جو ہے یہ ہونا بہت ضروری ہے. تو فعل کے اندر پہلے ہم دیکھتے ہیں روٹ کو، اور دوسرا ہوتا ہے مادہ، دوسرا ہوتا ہے وزن، اور تیسرا ہوتا ہے صیغہ. ٹھیک ہے. ایک مادہ ہوتا ہے کسی بھی لفظ کا، ایک اس کا وزن ہوتا ہے، اور ایک اس کا صیغہ ہوتا ہے. آپ یوں سمجھے کبھی آپ نے اینٹیں بناتے دیکھیں؟ اینٹیں کسی بھٹے پہ آپ نے اینٹیں بنتی دیکھی؟ نہیں دیکھی. اینٹوں کا مادہ کیا ہے؟ مٹی ہے، ایسے ہے نا. وہ اس کا روٹ، جس کو را میٹیریل کہہ لیں، را میٹیریل کہہ لیں، خام مال کہہ لیں، مادہ کہہ لیں. اینٹیں جب بنتی ہیں اس کا مادہ مٹی ہے. وہ مٹی کو ہم کہیں گے روٹ، یا مادہ کہیں گے، یا خام مال کہیں گے، را میٹیریل کہیں گے. اس مٹی کو وہ ایک سانچے میں ڈالتے ہیں، ایسے نا ایک سانچہ بنا ہوتا ہے اینٹ کا، اس کو اس میں ڈال دیتے ہیں. وہ اس کا وزن ہے، اس کو ہم وزن کہیں گے. یہاں پہ ایک سانچہ بن گیا، لفظوں کو اٹھا کے ہم نے اس سانچے میں ڈال دیا. اب اس سانچے میں ڈال کے اس جو اینٹ ہے اس کی خاص شکل بن گئی. فائنل شکل میں وہ اینٹ سامنے آئے گی، وہ بنے گا صیغہ. ٹھیک ہے. مثلا میں اس کی مثال دیتا ہوں. ہمارے پاس یہ روٹ ہے فا عین لام، 3 حروف ہیں، 3 حروف ہیں، یہ روٹ ہے، یہ مادہ ہے. اس کو اٹھا کے ہم نے اس سانچے کے اندر ڈالا. ایک سانچہ بنے ہوئے، سانچے مقرر ہیں، ہم خود نہیں بنا سکتے، یہ اہل زبان نے سانچے بنا دیے ہیں، اس میں ہم کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے. اب وہ اس نے سانچہ بنایا زبان والے نے، ان تینوں کو ڈالا
تو یہ بن گیا فعلا، یہ سانچہ بنا ہوا ہے، یعنی فا کے اوپر بھی زبر ہے، عین کے اوپر بھی زبر ہے، لام کے اوپر بھی زبر ہے. اس خام مال کو اس میں ہم نے ڈالا تو یہ وزن تھا اس کا سانچہ، تو یہ اس میں سے نکل کے جب یہ یہاں پہ آیا تو یہ تیار شکل میں ہے، تو یہ بنا فعلا، یعنی اس کی تیار شکل بھی یہی ہے جو یہاں پہ بن گئی، اس کی چینج بھی ہو سکتی ہے. تو یہ سیگا ہے، یعنی تیار مال جو ہے، فائنل مال جو ہے وہ سیگا ہے، اور سانچے کے اندر جب وہ پڑا تو وہ وزن ہے، اور جب اس کے بغیر تھا صرف اپنے الفابیٹس کی شکل میں تو وہ کیا تھا؟ مادہ، روٹ. جی ادیان یہاں تک سمجھ آ گئی؟ یہ بڑی بیسک بات کو سمجھ لیں، آپ کے بڑی کام آئے گی، پھر ورک سمجھنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مثلا اب 3 سانچے ہیں جو فعل ماضی ہے نا، فعل ماضی عربی میں فعل ماضی جو ہے اس کے انہوں نے 3 سانچے مقرر کیے ہوئے. وہ 3 سانچے کون سے ہیں؟ وہ ہے فعلا، فائلا اور فاؤلا. یہ 3 سانچے ہیں، یعنی اب ہم کسی بھی 3 حرفوں کو ان میں ڈالیں گے تو یا یہ شکل بنے گی یا شکل بنے گی، یہ شکل کیوں؟ یہ سانچہ ہوگا تو یہ بنے گی، یہ ہوگا تو یہ بنے گی، یہ ہوگا تو یہ بنے گی. بعض الفاظ جو ہیں اس سانچے کو قبول کرتے ہیں، بات فالو کر رہے ہیں آپ؟ مشکل تو نہیں عبدالغفار؟ اور بعض الفاظ اس سانچے کو قبول کرتے ہیں اور بعض اس کو. زیادہ تر الفاظ اس سانچے کو قبول کرتے ہیں، زیادہ تر میجورٹی ورڈز جو ہیں ان کا سانچہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے. جس طرح یہ میں نے 3 ورڈز دے دیے، ضاد، را اور با. اب اس کو یہ خام مال ہے، اس خام مال کو یہاں پہ ڈالا اس وزن میں تو کیا بن جائے گا؟ زاربا. اس میں ڈالیں گے تو بنے گا زاریبا، اس میں ڈالیں گے تو بنے گا زاروبا. لیکن چونکہ مقرر ہے یہ اس میں جا ہی نہیں سکتے، انہوں نے جانے سے انکار کر دینا ہے، اچھل کے باہر آ جائیں گے، اس لیے ان کو اسی سانچے میں ڈالنا پڑے گا. تو یہ بنے گا زارابا، اور اس کی فائنل شکل بھی یہی بنے گی زارابا، سیگا بھی یہی ہوگا زارابا. ٹھیک ہے جی. مادہ، وزن اور سیگا، روٹ اور یہ اس کا سانچہ اور یہ اس کی فائنل شکل. تو روٹ ورڈز جو ہیں ہر لفظ کے مقرر ہیں. کوئی الفاظ جو ہیں 3 حروف سے بنتے ہیں ان کو کہتے ہیں ثلاثی مجرد، اور کوئی 4 سے بنتے ہیں ان کو کہتے ہیں رباعی، اور کوئی 5 سے بنتے ہیں ان کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی؟ خماسی. ٹھیک ہے. تو عام طور پہ 90% ورڈز 80% ورڈز جو ہیں وہ یہی ہوتے ہیں ثلاثی مجرد جو 3 حروف سے بنتے ہیں. آپ کے لیے یہی کافی ہیں، ہم اس سے آگے نہیں پڑھیں گے، آپ کے لیے صرف یہی تک رکھیں گے کیونکہ ان کی بحثیں پھر زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ جی عبدالغفار آپ سر نہیں اٹھاتے، ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے. لکھتے ہیں کبھی کبھی اپنی چہرہ مبارک ہمیں دکھا دیا کریں، آنکھوں میں آنکھیں ڈالا کریں تاکہ انٹریکشن ہو ہمارا، آپ کی محبت ہم تک پہنچے، ہماری محبت آپ تک پہنچے. ہوتا نا کہ نہیں ہونی چاہیے. یہ ان کی عاجزی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے اوپر تو آپ کو ہم برا نہیں منائیں گے. آج ہم فعل ماضی سے شروع کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں فعل ماضی مطلق یا فعل ماضی معروف. ایک ہوتا ہے مجہول، ایکٹیو وائز اور پیسو وائز. یہ ایکٹیو وائز ہے اور پیسو وائز ہم بعد میں دیکھیں گے. اسی کو ہم لے لیتے ہیں جو وزن ہے نا ہمارا، پھر اس کے مطابق بنائیں گے. وزن پہلے وزن کی گردان بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. وزن ہے ہمارا فعلا. ٹھیک ہے، فعلا. اگر آپ اس پہ رٹا لگا لیں، یہ آپ کو سیدھی سی بات ہے، رٹا لگانا پڑے گا، یاد کرنا پڑے گا. یاد کریں گے تو ساری عمر کام آئے گی، نہیں کریں گے تو کبھی بھی کام نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. جس طرح یہ ہونا پہاڑے، اس کو ٹیبلز کہتے ہیں، بچپن میں بڑی اچھی طرح رٹا لگایا تھا، آج تک آ رہے ایسے ہے نا. آج کل کہتے ہیں نہیں بچوں کو رٹا نہیں رٹا نہیں لگانا، تو ان کو کچھ بھی نہیں آتا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو رٹا لگانا پڑتا ہے، وہ بڑی کام آتی ہیں. یہ مجھے یاد ہے، اللہ بخشش فرمائے، میری والدہ مرحومہ نے یہ رٹا لگوایا تھا، یہ پہاڑوں کا، جو ابھی تک کام آ رہا ہے. تو اس لیے یہ اسی طرح یہ جو گردانے ہیں اس میں عربی گرامر میں، ان کو اگر آپ رٹا لگا لیں تو بہت کام آئیں گے ہمیشہ کے لیے. فعلا، فعلا، فعلو.
अब देखिए इस पे अगर मैं ज़ाराबा को रखूं क्या बन जाएगा, ज़ाराबा ज़ाराबू। खाला का रखूं खालाका खालाका खालाकू, और रखूं नासारा 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 नसरू। जाला रखूं जाला जाला जालू। हो गया ना आसान। काला भी काला काला कालू, कितना आसान होगा। बस एक लफ्ज अगर आपको सिर्फ ये सांचा आपको मालूम है और आता है, इसमें जो भी लफ्ज डालते जाएंगे वो इसके मुताबिक बनता चला जाएगा। और ये 14 हैं, 14 अल्फाज आप बड़ी आसानी से बना लेंगे। एक लफ्ज आपके इल्म में होना चाहिए, 14 अल्फाज बड़ी आसानी से बन जाएंगे। और 14 के मीनिंग डिफरेंट है। फाला का मतलब उस एक बंदे ने किया, कोई एक बंदा है। अब इसके अंदर काम करने वाला मौजूद है, अलग लिखने की जरूरत नहीं है। यही इसकी खूबी है। अरबी में एक लफ्ज है, इसका तर्जमा क्या होगा, उस एक मर्द ने काम किया। पूरा जुमला है, इसके अंदर फाइल काम करने वाला मौजूद है, प्रोनाउन भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है इनके अंदर। अच्छा, वर्ब की एक और बात खास याद रखें कि वर्ब से पहले ना कभी अलिफ लाम आएगा ना कभी तनवीन आएगी। वर्ब अलिफ लाम से भी खाली होगा और तनवीन से भी खाली होगा, और आखिर में गोलता से भी खाली होगा। ये तीन चीजें उसमें कभी नहीं आएंगी, अलिफ लाम, तनवीन और गोलता, कभी नहीं आएंगे इसमें। अगर अलिफ लाम है, तनवीन है, तो वो तो लाजमी है कि वो इस्म होगा। गोलता भी आमतौर पर इस्म की अलामत होती है, इससे वर्ब जो है हमेशा इनसे परहेज करता है। ठीक है जी। अब ये तीनों जो सीगे हैं, अब ये फाइनल शक्ल बन गई ना, हम यहां पे ये बन गई सीगा, इसको हम कहेंगे सीगा। ज़ाराबा ज़ाराबू ज़ाराबा और ज़ाराबू। इस एक बंदे ने किया, उन दो ने किया, ये तस्निया का सीगा है, उन दो ने किया। और ज़ाराबू फ़ालू, उन सब ने किया। ज़ाराबा का मतलब होता मारना, उस एक बंदे ने मारा, उन दो बंदों ने मारा और उन सब ने मारा। ठीक है, तो ये इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ये गायब के सीगे हैं और मुजक्कर के हैं, गायब मुजक्कर। और ये है वाहिद, तस्निया, जमा। फ़ाला फ़ाला फ़ालू। अब आ जाए मुन्नस की तरफ, फ़ालत फ़ालत फ़ालता फ़ालना। ये मुन्नस है। ये सारी आपके पास जो बुक मौजूद है उसके अंदर ये सारी मौजूद है। आप वैसे लिखें, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। फ़ाला फ़ाला फ़ालू फ़ालत फ़ालता फ़ालना। ठीक है, अब नमराज इसको आगे चलाएं इनके मुताबिक। ज़राबत ज़राबता ज़रबना। ठीक है, कितना आसान हो गया। ज़राबत ज़राबता ज़रबना। ठीक है, अब्दुल्ला आप बनाए इसको आगे। ज़रबना, इसको देखें ना, फ़अलना फ़अलना ज़रबना, वही वजन। ठीक है, जितने मर्जी अल्फाज लिखते जाएं। ठीक है, ये हो गया थर्ड पर्सन गायब के लिए। गायब के लिए ये सीखेंगे फ़ाला फ़ाला फ़ालू फ़ालत फ़ालता फ़अलना। अब हाजिर के लिए देखें यहां पे, फ़अलता फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम फ़अलतुम। तो यहां पे मुन्नस के हो जाएगा फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना। जी अब्दुल गफ्फार, इसको चलाएं आगे यहां मुन्नस पे। ज़रबता ज़रबतुमा ज़रबतुम ज़रबतुन। ठीक है जी। तो हाजिर के लिए ये मुज़क्कर के सीगे हैं, मुज़क्कर हाजिर के क्या मतलब, फ़ालता तूने किया, मर्द के लिए। फ़अलतुमा तुम दोनों ने किया। फ़अलतुम तुम सब ने किया। फ़अलती एक औरत के लिए, मुन्नस के लिए, तूने किया। फ़अलतुमा तुम दोनों ने किया। फ़अलतुन्ना तुम सब ने किया। और अगर ये हो, तू एक ने मारा,
تم دونوں نے مارا، تم سب نے مارا، تم نے مؤنث نے مارا، اور تم دونوں نے اور تم سب نے. ٹھیک ہے، تو یہ غائب کے صیغے تھے اور یہ حاضر کے. تو اس طرح ہم یاد کریں گے فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا. اور اب حاضر اس کے لیے متکلم کے یہ دو ہی ہوتے ہیں، فعلتو، فعلنا. فعلتو کا مطلب میں نے کیا اور فعلنا ہم نے کیا. یہ مذکر مؤنث واحد جمع تثنیہ سب کے لیے فعلتو. اس کو آگے چلائیں، یہ کیا بنے گا؟ ضربتو، ضربنا، ضربتو، ضربنا. اچھا جی، اب نمراز آپ بنا دیں جعلا. یہ لفظ ہے جعلا. جعلا کا مطلب بنانا. اس کے مطابق ڈھالتے جائیں. جعلا الف لگ جائے ساتھ، جعلو، جعلت. جی آگے آ جائیں. جعلت، جعلتا، جعلنا. جی جعلتا. جی محمود جعلتا، جعلتما، جعلتم، جعلتی، جعلتما، جعلتنا، جعلتو، جعلنا. جی عامر خالہ کا بنائیں. اس لیے خالہ کا، خالہ کا، خالقا، خالقو، خالقت، خالقتا، خلقنا، خلقتما. جی جی خلقنا. کیوں جی، ہے مشکل کوئی؟ دیکھیں ایک لفظ ہے تو 14 الفاظ اور ان کے معنی آپ کو آ جائیں گے ایک لفظ سے بڑی آسانی سے. 14 الفاظ اور ان کے میننگ آپ کو فوراً آ جائیں گے. ٹھیک ہے، ناصرہ سے بنا دیں بلال. نصرت، نصرتا، نصرنا. ماشاء اللہ بن گئے. ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں. ہے کوئی مشکل عبداللہ؟ بس یاد کرنے مشکل ہے. یاد کر لیں پھر کوئی مشکل نہیں ہے. ایک دفعہ یاد کر لیں تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارے استاد کہتے ہیں ایک سانس میں سنانا ہے. فالا، فالا، فالو، فالت، فلتا، فلنا، فلتا، فلتما، فلتم، فلتی، فلتما، فلتنا، فلتو، فلنا. ایک سانس میں سناتے تھے. تو وہ اس پریکٹس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ہمیشہ یاد رہتا. ہمارے جو استاد تھے حفظ کے، وہ اگر ایک غلطی آتی تھی نا، ایک غلطی عارف، تو اس کو 100 دفعہ کہلاتے تھے. ٹھیک ہے، عارف میری بات سن نہیں رہا. نہیں میں ویسے آپ سے مذاق کر رہا ہوں کہ جب ہمارے استاد اگر ایک غلطی آتی تھی نا، ایک استاد تھے وہ اس کو 100 دفعہ کہلاتے، دوسرے 1000 دفعہ کہلاتے تھے. 1000 دفعہ. ایک اگر غلطی آ گئی نا حفظ میں تو وہ بچہ 1000 دفعہ کہے گا. اب ہوتا کیا تھا، ان بچوں کو کبھی منزل نہیں پڑھنی پڑتی تھی، اتنا پکا ہو جاتا تھا نا منزل. اب وقتی طور پہ تھے ان کو بڑا بوجھ پڑتا تھا، لیکن وہ بچے جو اس استاد سے پڑھے ہوتے تھے ان کو کبھی منزل پڑھنی نہیں پڑتی تھی. 1000 دفعہ آپ نے ایک غلطی کو پڑھنا ہے اور اونچی آواز سے پڑھنا. نہیں بس ویسے بلا رہا، آپ کریں کام. تو یہی اس میں ہے. اگر اس کو آپ جتنا پکا یاد کر لیں گے اتنا ہی آپ کا کام آسان ہو جائے. جی یہاں تک کوئی مشکل؟ تو وہ بک آپ کے پاس موجود ہے، آج اس کو کھولیے گا، اس کے اندر بہت سی مثالیں دی گئی ہیں. ٹھیک ہے، اور بہت سارے الفاظ موجود ہیں، ان سے بنانے کی کوشش کریں. ضربہ ہے، خلق ہے، جعل ہے، ناصر ہے، اور بہت سارے. اور کوئی لفظ بتائیں شاہد صاحب. خرجہ ہے، خرجہ، خرجا، خرجو، خرجت، خرجتا، خرجنا، خرجتا، خرجتما، خرجتم، خرجتی، خرجتما، خرجتنا، خرجتو، خرجنا. اس طرح سارے یہ بن جائیں گے. داخلہ، داخل ہونا کہیں، وہ بھی ایسے بن جائے گا. ٹھیک ہے سارے. باقی جو 2 وزن ہیں وہ ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں. وہ ہے فاعلہ اور فاعلہ. فاعلہ، فاعلہ. سامعہ، سامعہ کا لفظ اس پہ بنتا ہے سامعہ، اور کاروما بنتا ہے فاعلہ کے وزن پہ. تو لیکن وہ چونکہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں اس لیے وہ ہم نہیں پڑھیں گے. تو یہ انشاءاللہ اس کو آپ ریوائز کریں. کل پھر ہم اس کو ریوائز کریں گے تاکہ تھوڑا مزید پکا ہو جائے. جی مٹا دوں؟ کوئی سوال ہے شعیب؟
یا دھیان نہیں ہے؟ پوری سمجھ آ گئی؟ صحیح بات ہے. صحیح. نہیں نہیں، کانسیپٹ تو سمجھ آ گیا نا. مادہ، وزن اور سیگا، یہ سمجھ آ گیا، اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا جی، کل ہم نے حدیث پڑھی تھی، کون سی یاد ہے؟ جی، اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. پریشان نہیں ہونا آپ نے بالکل. گھر جاتے ہوئے کوئی مشکل ہو تو ہمیں آپ کال کر سکتے ہیں. کون سی؟ اچھا 20 نمبر پڑھی تھی ہم نے، ٹھیک صحیح. جنہوں شرم جا نہیں اور ڈوب کے مر جائے، ٹھیک ہے، یہی مطلب ہے اس کا. چلو بھر پانی. اچھا جی، میری آج کی حدیث بڑی اہم ہے، شاید آپ نے نہ کبھی سنی ہو، لیکن متفق علیہ حدیث ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. حدیث نمبر 21 ہے نا آپ کے پاس؟ حدیث نمبر 21 کھول لیں ذرا اس کو، میں لکھتا نہیں یہیں سے پڑھتا ہوں. حدیث نمبر 21، لا یغرن صلاۃ امرئ ولا صیامہ من شاء صام ومن شاء صلی ولکن لا دین لمن لا امانۃ لہ. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کسی آدمی کی نماز اور روزہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. معاملات اصل ہیں. کسی آدمی کی نماز روزہ دھوکے میں نہ، نماز روزہ دیکھ نہ سمجھ لینا بندہ ایماندار ہے، نہیں، جب تک معاملہ نہ کرو. جو چاہے روزے رکھے، جو چاہے نمازیں پڑھے، لیکن جو امانت دار نہیں اس سے کوئی دین نہیں. لیکن جو امانت دار نہیں اس سے کوئی دین نہیں. نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، اس کا کوئی دین ہے ہی نہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے، لا ایمان لمن لا عہد لہ، جس نے وعدے کی پابندی نہیں کی اس سے کوئی دین نہیں. یہ دونوں آتی ہیں حدیثیں، امانت کی بات بھی آتی ہے اور وعدے کی بات بھی آتی ہے. لا کا مطلب نہیں، لفظ دیکھ لیں، لا کا مطلب نہیں، یغرنا دھوکہ دے، صلاۃ نماز، امرئن کسی بھی انسان کی، وا اور لا نہیں، صیامہ اس کا روزہ، من شاء جو چاہے، ساما روزہ رکھے، ومن اور جو شاء چاہے، صلی نماز پڑھے، ولیکن اور لیکن، لا نہیں، دین دین، لمن اس کا، لا جو لا نہیں، امانت لہو جس کی کوئی امانت داری جس کے پاس نہیں. روزے اور نمازیں رکھ کر اگر امانت داری نہیں آئی تو اس کا مطلب اس کے روزے نمازیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو رہے. مرد آدمی، کسی رجل کے معنی میں، رجل کے معنی عام نہیں یوز ہوتے. ہاں وہ امراتن تو تا ہوگا تو بن جائے گا عورت، تو یہ تا کے بغیر مرد بن جائے گا. ٹھیک ہے جی، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بات میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں. تو یہ ہمارے پاس کرائیٹیریا اسٹینڈرڈ موجود ہے. اگر ہماری نماز روزہ ہمیں یہاں بددیانتی سے نہیں روک سکتی تو جنت کیسے دلائیں گے؟ اس پہ ذرا غور کیا کریں، کوئی غور نہیں کرتا. یعنی دنیا کے اندر ٹیسٹ موجود ہے نا، اور خود قرآن بھی کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس کی تاثیر بتا دی، خود قرآن نے بتا دی ہے کہ وہ بری باتوں سے اور منکر سے روکتی ہے. اگر نہیں روکتی تو اس کا مطلب نماز نہیں ہے. پھر اس کو نماز بنائیے. تو جو نماز یہاں یہ کام نہیں کروا سکتی، اثر نہیں ڈال سکتی، وہ جنت کیسے دلائے گی؟ یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے جو ہم کبھی اس پہ کبھی غور نہیں کرتے. تو یہ اس حدیث میں یہی کہا گیا، یعنی اگر آپ کی امانت دار نہیں ہے، آپ امانت نہیں پوری کر رہے، اور ایک دوسری حدیث میں وعدہ پورا نہیں کر رہے، تو پھر آپ کی نمازیں روزے گویا کے بیکار جا رہے ہیں. جی عامر اس کو پڑھ دیں ایک دفعہ، پھر ہم آگے چلتے ہیں. یغرنا کا مطلب دھوکے میں ڈالے. صلاۃ امرئ کسی بندے کی نماز اور نہ اس کا روزہ، جو چاہے روزہ رکھے، یعنی چاہے جتنے مرضی روزے رکھتا رہے،
वमन शाह सल्ला, जो चाहे नमाज पढ़े, लेकिन उसका कोई दीन नहीं जो अमानतदार नहीं, जो अमानतदार नहीं। ये टेस्ट हमारे पास मौजूद है, हम अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। हम सारे अपनी नमाजों रोज़ों को टेस्ट कर सकते हैं कि अल्लाह के यहाँ कबूल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर हमारे मामलात बदल रहे हैं, मामलात के अंदर हम आगे अच्छे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो कबूल हो रहे। ऑनेस्ट होना, ऑनेस्टी, वो तो एक किस्म है अमानत की, वो अमानत की एक किस्म। अमानत शुरू होती है सबसे पहले अपने आप से, कि आप अपनी बॉडी के साथ अमानतदार हैं। क्या मतलब? कि अपनी बॉडी के सफाई का ख्याल करते हैं, अपनी बॉडी की हिफाजत करते हैं, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पे अमल करते हैं। अल्लाह ने अमानत दी है ना बॉडी, सबसे पहले यहाँ से काम शुरू होता है। ये जिस्म हमारे पास अमानत है। वो लोग बिल्कुल गलत और झूठ बोलते हैं जो कहते हैं जिस्म का ख्याल ना करो, आप जंगलों में जाके बैठ जाओ और मलंग बन जाओ। वो अल्लाह की अमानत के अंदर खयानत कर रहे हैं। अल्लाह ने यह अमानत दी थी कि इसकी हिफाजत करनी है, इसको बचा के रखना है, ठीक है। अब अल्लाह की तरफ से कोई, इसको तकदीर कहते हैं, अल्लाह की तरफ से कोई बीमारी को मसला आ जाए, इसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन जितना हमारे बस में है, जो हम कर सकते हैं, हम उसके जवाब दें कि या अल्लाह हमने उसकी ख्याल की, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे बाकी मामलात आ जाते हैं। हर मामले में हम अमानतदार, क्या हम अपनी फैमिली के साथ अमानतदार हैं, अपने दोस्तों के साथ हैं, अपने माहौल में हैं, मस्जिद में हैं, मस्जिद से बाहर हैं, जहाँ जहाँ भी जो जिम्मेदारी हमें दी गई है, क्या हम उसको अमानत समझ के इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ी अमानत हमारे पास वक्त है, जिसको हम सबसे ज्यादा ज़ाया कर रहे हैं। एक एक सेकंड का हिसाब होगा, एक एक सेकंड का, और वो वक्त है, और वक्त के मुताबिक यानी अल्लाह ने हर पूरा करना है अपने, हमें हर हर सेकंड का हिसाब देना है, हर हर सांस का हिसाब देना है, और उसको हम सबसे ज्यादा ज़ाया कर रहे हैं। तो अमानत का लफ्ज़ मामूली नहीं है, ये हमारी 24 आवर्स की जो लाइफ है, पूरी जिंदगी पे हावी है, अपनी बॉडी से शुरू होकर, पैदाइश से शुरू होकर कब्र तक। तो ये बड़ा अहम लफ्ज़ है। और ख़ुद कुरान मजीद ने भी, जो कुरान मजीद की सबसे बड़ी आयत है, वो भी उसी में भी अमानत का लफ्ज़ आता है, कि मुझे ज़हन से उतर रही है। उस आयत के बारे में ये कहा जाता है कि अगर कुरान के अंदर ये चंद आयतें होती तो वो काफ़ी थी, तो वो मैं कल आपको बताऊंगा। इसलिए अमानत बड़ा जामे, बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव, बड़ा वसी लफ्ज़ है। तो सिर्फ ये वो तो बड़ा एक छोटी सी बात है, किसी ने आपके पास 100 रुपये रखवा दिए अमानत, वो तो एक बड़ा छोटा सा एस्पेक्ट है उसका। ये पूरी अपनी हमारी लाइफ पे हावी, ठीक है जी। तो ये हदीस पढ़ी, इस पे गौर कीजिएगा जी। एक गुर्रा कहते हैं धोखा, धोखे को, एक को तो मुखादा कहते हैं धोखा, युखादि, वो कुरान में ज्यादा आता है मुखादा, वल्लाहु यखदाउन अनफुसहुम वल्लाहु यखदाउन युखादिउन अल्लाह वल्लज़ीना यक्तुम, उसमें ज्यादातर ये अल्फाज आते हैं। एक और जगह आता है कि तुम्हें दुनिया की जिंदगी, उसमें भी गुर्रन का लफ्ज आता है, गुर्रे में न डाल दे, धोखे में न डाल दे, उस सेंस में आता है, तूने दुनिया की जिंदगी धोखे में न डाल दे। आज हमने एक हदीस पढ़ी, कितनी हो गई हदीसें? चले जितनी हो जाए उसमें से, 40 पूरी हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना पूरी हुई तो फिर जितनी हो गई उसमें से हमारा इम्तिहान हो जाएगा जी। कसर नबी जी निकाल लें एक सफ़ा। जी बेर ज़मज़म हमने कल पढ़ा था। आगे रोया इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब। ख्वाब के लिए दो लफ्ज आते हैं, मनाम और रोया, ठीक है, दोनों ख्वाब के लिए आते हैं। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ, तो कुरान ने वहां पे मनाम का लफ्ज इस्तेमाल किया है, और रोया का लफ्ज भी आता है। कभी बुरा ख्वाब आए तो हदीस में दुआ सिखाई गई है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन शर्रि हाज़िहि रोया, वहां भी रोया का लफ्ज आता है, या अल्लाह मैं इस ख्वाब की शर से आपकी पनाह मांगता हूँ जी। रोया इब्राहीम कौन पढ़ेगा? पेज 21 जी। अब्दुल गफ्फार आप पढ़े, ऊंची जरा जी। इब्राहिम लौटे, लौटना, बहुत मुद्दत के बाद इब्राहिम मक्का वापस आए। जब अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ के गए थे, उसके बहुत अरसे बाद फिर वापस आए। वल्लाकिया इस्माइल, इस्माइल से मिले,
اور ہاجرہ سے ملے. وفارح ابراہیم، ابراہیم بڑے خوش ہوئے بولدہ اسماعیل، یعنی اپنے بیٹے اسماعیل کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے. ہاں اسماعیل چھوٹے بچے تھے. کانا کا مطلب تھا، کانا کا مطلب ہے بھی ہوتا ہے اور تھا بھی. اگر دیکھیں یہی جو گردان ہے جو ہم نے پڑھی ہے، کانا کی گردان بنا دیں. کانا کانا یہ اس طرح بنے، کانا کانو، ٹھیک ہے. کانا کانا کانو کانت کانتا کننا کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتنا کنتو کننا. یہ گردان اس طرح بن جائے گی. تو یہ ہے اور تھا دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے کانٹیکسٹ کے مطابق. کہیں پہ تھا اس کا ترجمہ ہوگا، کہیں پہ ہے ترجمہ ہوگا. جی ابراہیم چھوٹے بچے تھے، یجری دوڑتے تھے، ویلعبو کھیلتے تھے، ویخرج مع والدہ اور اپنے والد کے ساتھ باہر آتے جاتے تھے. اور ابراہیم اسماعیل سے بہت محبت کرتے تھے. ایک رات یعنی رعا ابراہیم فی المنام، دیکھا منام کا لفظ آ گیا. ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ وہ اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. اور ابراہیم سچے نبی تھے اور ان کا خواب بھی سچا خواب تھا. اور ابراہیم اللہ کے دوست تھے اور انہوں نے ارادہ کیا ان یفعلا کہ وہ کریں ما امرہ اللہ فی المنام جو اللہ نے ان کو خواب میں حکم دیا. اب ابراہیم نے اسماعیل سے کہا اپنے بیٹے سے. اب یہ قرآن کی آیتیں ہیں. انی ارا، اے میرے بیٹے میں نے دیکھا فی المنام خواب میں، انی اذبحک کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، یہ رائے کہ تیری کیا رائے ہے اس کے بارے میں، تیری کیا رائے ہے. اب کمال کا جواب ہے اسماعیل کا. قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ آپ کو جو حکم ملا ہے کر ڈالیے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، تو مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اسی کو اقبال نے کہا نا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند. اسماعیل کو کس نے سکھا دیا؟ اللہ نے سکھایا. ٹھیک ہے یہیں تک رکھیں. کل ہم پڑھ رہے تھے حفظ مراتب. یاد ہے کیا ہوتا ہے؟ مرتبے کے مطابق اس کو عزت احترام دینا. تین چیزیں ہم نے، چار چیزیں دیکھی تھی. پہلی چیز رشتے، دوسری چیز عمر، تیسری چیز علم اور تقوی، اس میں ایڈ کر لیں علم اور تقوی، اور چوتھی چیز تنظیمی ذمہ داریاں. کل کسی نے سوال کیا تھا اس کے بالمقابل دیکھیں اسلام کس کو ناپسند کرتا ہے؟ مال و دولت، یعنی مال و دولت کی بنیاد پر احترام دینا اسلام اس کو ناپسند کرتا ہے. ذات پات کی بنیاد پر احترام دینا کہ جناب یہ چودھری صاحب ہیں، یہ میاں صاحب ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، اسلام اس کو بھی ناپسند کرتا ہے. قوت اور اقتدار کو سلام کرنا اس کو بھی اسلام ناپسند کرتا ہے اس کی بنیاد پر. اور اس طرح کیا ہے؟ عہدہ اور سٹیٹس. ان چاروں کے بالمقابلے یہ اصل ہیں اور یہ غلط ہیں جن کو اسلام، اور آج کل اصل یہ ہیں سارے. آج کل ہمارے معاشرے میں یہی اصل ہیں. عزت ہم دیتے ہیں عہدہ دیکھ کے، سٹیٹس دیکھ کے، مال دیکھ کے، ذات پات دیکھ کے، اس کی قوت دیکھ کے، اور یہ ساری چیزیں ہم بالکل نظر انداز کی ہوئی. جبکہ اسلام کا کانسیپٹ حفظ مراتب کا یہ ہے کہ رشتہ چاہے غریب ہے امیر ہے، اگر وہ رشتے میں احترام کی جگہ ہے تو اس کو احترام ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، رشتہ دار چاہے غریب ہے یا امیر ہے، اگر وہ احترام کی جگہ ہے تو اس کو احترام ملنا چاہیے. عمر بڑی ہے چاہے غریب ہے یا امیر ہے، چھوٹے کسی عہدے والا ہے بڑے عہدے والا ہے، عمر کے اعتبار سے اس کو ریسپیکٹ ملنی چاہیے. علم اور تقوی اگر اس میں ہے، سٹیٹس ہے یا نہیں ہے، مال اور دولت ہے یا نہیں ہے، عہدہ قوت ہے یا نہیں ہے، اس کو دیکھیں. کتنے غلام تھے جو کہ امام بنے، ہمارے کتنے غلام تھے علم پڑھ کے، اور صحابہ تک نے ان کو امام تسلیم کیا، اٹھ کے ملتے تھے. یعنی غلام تھے ویسے اور ان کو بعد میں آزاد کیا گیا، لیکن علم کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے عمر جیسی شخصیت وہ ان کو اٹھ کے ملا کرتی تھی. اور تنظیمی اعتبار سے تو ہونا ہی چاہیے تاکہ وہ ادارہ، وہ خاندان، وہ سسٹم چلتا رہے. وہ بھی کسی زمانے میں غلام تھے.
وہ بھی غلام تھے، لیکن اللہ نے خود قرآن کے اندر ان کا ذکر کیا. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی. یعنی یہ وہ تعلق ہے جس کو اسلام پسند نہیں کرتا کہ اس کے، یہ ٹھیک ہے غلط نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد پر کسی کا احترام نہیں ہونا چاہیے. یعنی دوسرے کو احترام عزت دینی ہے تو ان بنیادوں پہ ہونی چاہیے. یہ میرا چچا ہے، یہ میرا تایا ہے، یہ میرا والد ہے، اس لیے میں احترام کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، اسلام کو یہ پسند ہے. اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تمہارے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے. ٹھیک ہے جی، کل ملتے ہیں انشاءاللہ.